علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں تیجا، فاتحہ، چالیسواں اور برسی بہت زیادہ منائی جاتی ہے، جبکہ ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ یہ سب ختم کریں اور منع کریں، لوگوں کو جاگتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہیں کلام پاک اتنے اتنے پڑھوا رہے ہیں، ایک ہی دن میں بیٹھ کے کم سے کم 2 یا 3 یا 4 پڑھواتے ہیں اور اس کا ثواب ان کو دیا جائے، اور اس طرح سے فاتحہ اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہے بلکہ جو اولاد پڑھتی ہے وہی پہنچتا ہے۔ لیکن لوگ اس بات کو مانتے نہیں اور دلیلیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ کر چکے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح سے برسی 4 سال ہو گئے تب بھی برسی منا رہے ہیں، 5 سال ہو گئے تب بھی برسی منائی جا رہی ہے، اور اس دن فاتحہ دیا جاتا ہے، کھانے پر دیا جاتا ہے اور کلام پاک لوگوں سے پڑھوایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کس حد تک نہیں صحیح ہے، تو اس کو اگر آپ قاعدے سے سمجھا کے جواب دیں گے تو ہم یہ جواب دوسروں تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات ہم لوگ جب یہ دلیل پیش کرنے چاہتے ہیں تو ہم لوگ پیش نہیں کر پاتے ہیں، صحیح سے اس کو بتا نہیں پاتے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ کلام پاک جو ہم پڑھتے ہیں وہی ثواب پہنچتا ہے، لیکن لوگ دوسروں سے پڑھواتے ہیں، کچھ لوگ تو 10 کلام پاک پڑھوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ثواب ہم نے پہنچا دیا، جیسے برسی کی تو اکٹھا پڑھوا لیا، یا کبھی 40واں کیا تو اکٹھا پڑھوا لیا۔ تو اس پہ ذرا آپ سمجھا دیے تو ہم یہ بات آگے بڑھائیں گے۔ نعمان بھائی اگر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ ایک بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کی یہ آڈیو جو ہے اس کو اپنے جواب کے ساتھ، کیونکہ میرے آڈیو آنسر جو ہیں وہ بھائی اکٹھے کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بھی اپلوڈ کر دیں جواب کو انشاءاللہ تعالی، اگر یہ جواب جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا ریکارڈ ہو گیا تو بیچ میں اللہ کرے اب کوئی کال نہ آئے جب میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا جی یہ سوئم اور 40واں اور پھر برسی، یہ 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ ان کی کیا ہے شریعت میں، اور آپ نے بڑا تفصیل سے سمجھایا ہے یہ مسئلہ کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد یہ سب کرتے آئے ہیں تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ تو جو آباء و اجداد ہیں نا، ان کے پیچھے چلنا بھی ایک ایسی جسے کہتے ہیں نا 2 دھاری تلوار ہے، کہ اس میں شرک میں بھی بندہ جا سکتا ہے اور اندھی تقلید، اندھی جو وہ ہے نا اندھا اعتقاد، اس میں بھی جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ اس میں سیف سائڈ بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 سینیریو رکھتا ہوں۔ پہلا وہ بت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توڑا، جس کو بار بار قرآن نے اس کا انکار کیا، کہ یہ ہر بات میں کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، انا وجدنا آباءنا علی آثارہم مہتدون و انا علی آثارہم مقتدون، ہم ان کی اقتداء کریں گے، ان کی ہدایت پہ ہیں۔ تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو صحیح آباء و اجداد ہیں وہ بھی دیکھ لو، تم جو کہتے ہو ہم آباء و اجداد کے اوپر چلیں گے، تو آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا باپ کون ہے۔ تمہارا باپ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، تم تو ابراہیم کی نسل تھے، تم کیسے بت پرستی میں چلے گئے؟ اگر تم نے آباء و اجداد پہ چلنا ہے تو پھر صحیح والے اپنے والد کے پیچھے چلو۔ تو ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم تو مسلمان تھے، یہ کیسے تم مشرک بن گئے؟ چلنا ہی ہے اگر آباء و اجداد پہ تو پھر صحیح آباء و اجداد پہ چلو۔ یہ بات جو ہے نا، دوسرا پوائنٹ آپ یاد رکھیں، مسلمانوں کو اسے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنے جو مسلمان آباء و اجداد ہیں نا ان کو کافروں کے ساتھ نہ کمپیئر کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب تیسرے آباء و اجداد جس میں وہاں بھی شرک کا خطرہ موجود ہے مسلمان آباء و اجداد میں، وہ کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو نہ تو اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کی میں بات کر رہا ہوں، نہ وہ انبیاء ہیں، نہ وہ انبیاء کے گھر والے ہیں، نہ وہ انبیاء کے ساتھی ہیں، جیسے گھر کے باہر کے ساتھی جو ہوتے ہیں اصحاب الرسول، نہ وہ انبیاء ہیں، نہ وہ انبیاء کے اہل ہیں، اہل الرسل، اور نہ ہی وہ اصحاب الرسل ہیں، اور نہ ہی وہ اصحاب الرسل کے ساتھ چلنے والوں میں سے تیسری تبع تابعین۔ وہ کوئی بعد میں آئے اللہ والے مسلمان، اور ان کے جو معاملات ہیں ان میں اتنی گڑبڑ ہو گئی کہ ہم نے اس کو بھی دین سمجھ لیا کہ وہ چونکہ وہ بھی مسلمان تھے لہٰذا وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ بھی شرک کا ایک سیکرٹ ڈور ہے، جسے کہتے ہیں نا چور دروازہ، جس سے نہ صرف شرک آتا ہے بلکہ ایسی برائیاں آ جاتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
اس کے فائدے بھی ہیں. جسے میں نے کہا یہ سلپری سلوپ ہے, یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا. جو بالکل باطل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا وہ میں اس کی آپ کو مثال دے چکا ہوں, اور اللہ نے کہا کہ یہ مشرکوں کے پیچھے چلو گے, بتوں کے پیچھے چلو گے, انہی کے ساتھ جاؤ گے. لیکن جو سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم وهم فیہا خالدون. سورہ انبیاء کہ جو نیکیوں میں آگے چلے گئے وہ تو جنتی ہیں. اب وہ کون ہے جن کی ہمیں گارنٹی ہے؟ میں نے اس میں جتنی زیادہ گنجائش ہو سکتی تھی میں نے وہ بتا دی. یہاں تک کہ نبیوں کے گھر والے اور اہل میں بھی وہ دیکھے جائیں گے جو ایمان اور تقوی کے اعلیٰ درجوں پر تھے, ورنہ تو ابو لہب بھی ہمارے لیے مثال ہوتا ہے. دیکھیں نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے وہ, مگر وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے. تو گھر والوں میں بھی اور اصحاب میں بھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو تقوی کے اعلیٰ درجوں پہ فائز اور مامور ہیں. تیسری جو خطرناک مثال یہ جو ہے نا مسلمان آباء و اجداد کی, اس میں ڈبل ایج سورڈ ہے. آپ کو ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے, ہر چیز کو آپ بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے. یہ پیغام میرا اگر ان تک پہنچ جائے رسم و رواج والے مسلمانوں تک تو اللہ کرے کوئی دل پہ اثر ہو جائے. اب جو ہم بات کرنے لگے نا, یہ جو تیسرا مسئلے کی حد تک تو یاد رکھیں, فوت ہونے کے بعد سوائے دعا کرنے کے نا, سوائے دعا کرنے کے یا صدقہ کرنے کے, ٹھیک ہے نا, دعا صدقہ یا اس کے نام پہ صدقہ کرنا یا اس کا چھوڑا ہوا صدقہ یا اس کا کوئی نیک کام اس نے شروع کیا یا کوئی علم چھوڑا ہوا, ان 3-4 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی کلام پاک پڑھ کے بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جو اب میں بات کرنے لگا ہوں آباء و اجداد کی, جن آباء و اجداد کے ذریعے سے یہ دروازہ کھلا, وہ ہمارے جو یہ ائمہ مذہب ہے نا, وہ ان میں تابعین بھی ہیں. دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے قریب لوگ ہیں, ان کے شاگردوں میں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. انہوں نے صرف اتنا قیاس کیا کہ یار یہ جو تعزیت ہے نا, شرعی طور پہ تعزیت بھی جائز ہے, 3 دن تک افسوس جائز ہے, بعد میں بھی اگر آپ کسی کو مل نہیں سکے, بہت عرصے بعد واپس آئے, پتہ چلا, افسوس کرنے جا سکتے ہیں. احادیث سے اشارے ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی زمانے تک ام ایمن کے پاس صحابہ کیوں جاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے اور وہاں روتے تھے, یاد کرتے تھے. یہ ریاض الصالحین میں امام نبوی حدیث لائیں. تو وہ نا قرآن پڑھنے تک کی اجازت دی, اور اس لیے آج تک علماء کہتے ہیں کہ اولاد اگر پڑھے گی تو پہنچے گا, کیونکہ ماں باپ نے اس پہ ترغیب دلائی. ماں باپ اگر مسلمان تھے, سکھایا تھا, تو ثواب ملے گا. یہ بات تو ہوگی نا کلیئر کہ یہ یہاں تک یہ دروازہ کھلا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ چلو کوئی بات نہیں. پھر اس کو انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا, کسی کو ہاتھ پکڑایا تو انہوں نے بازو پکڑ لیا, پورا بازو ہی پکڑ لیا, بلکہ پورے بندے کو ہی پکڑ لیا. یہ ہوا. اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا کہ نہیں بھائی, اس سے تو بات نہیں بنے گی. دوسرے دن بھی کوئی کرو مسئلہ, تسبیحاں پڑھو, دعائیں ذکر کرو, سارے دعائیں مانگیں. اب وہ دعاؤں کے بہانے آہستہ آہستہ رسمیں آ گئیں, پھر کھانے آ گئے, پھر شادی کے کارڈ کی طرح کارڈ چھپنے لگ گئے, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے کہا نہیں دوسرا بھی کم ہے, تیسرا بھی رکھو, سوئم رکھو, اس پہ بھی مزہ نہیں آیا, دل ابھی اطمینان نہیں ہوا. پھر ہفتم رکھو, 7واں, اس کو پنجابی لوگ کہتے ہیں ساتا, 7واں رکھا, پھر اس پہ بھی نہیں بات بنی, پھر 10واں بھی رکھا گیا. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, میں گھر کا بندہ ہوں, میں نے یہ ساری چیزیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں. میں چھوٹا سا ہوتا تھا, 6-7 سال کی عمر میں مجھے لے کے جاتے تھے کہ یار یہ جو بچہ ہے نا, اس کو یہاں لاؤ, ختم اس سے پڑھواؤ. تو بڑے ختم پڑھے ہیں الحمدللہ. تو یہ اپنے تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, یہ 10واں ہوتا ہے, پھر 40واں ہوتا ہے. اب یہ ان رسموں کا نا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں سائیڈ ایفیکٹ. یہ چیزیں تو سارے اس میں نیک کام ہیں, مگر جو بھی کام, جو بھی امت جب دین چھوڑ دیتی ہے نا, جب وہ چلتی ہے سارا سال, انہوں نے گھروں میں ننگے ناچ دیکھنے ہیں, باپ بیٹی بہن بھائی سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بالی ووڈ کی فلمیں اور ہالی ووڈ, اور بس تسکین لے رہے ہیں اپنی آنکھوں کی بھی اور نفس کی بھی اور شہوت کی بھی, اور کوئی شرم حیا نہیں رہ گی, کون کہاں بیٹھا ہے, کس نے کیا کپڑے پہنے, سب ختم. دین جب چلا جاتا ہے نا, تو پھر یہ میں آپ کو حکمت اور فلسفے کی بات بتا رہا ہوں, یہ میری آبزرویشن ہے, اور یہ میں نے کافروں میں بھی یہ چیز بہت آبزرو کی ہے, آج سے نہیں زمانے سے دیکھ رہا ہوں. وہ پھر نا سیٹسفیکشن لینی ہوتی ہے نا, کہ ہمیں تسلی کیسے ہو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. وہ پھر نا ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کے دل و دماغ کو تسلی ملے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کام, اب ہمیں تسلی ہوگی کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ اس لیے دیکھیں کہ ایسے کام جب بھی ہوں گے نا, چاہے وہ ہندو ہوں
عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، پھر آرٹیفیشل چیزیں آتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ میرا ایکچولی میں نے جو ڈیتھ ریچولز ہے نا، آج کل اس سیمیسٹر میں اس وقت کورس پڑھا رہا ہوں، پورا ایک موت کے اوپر ایک کورس پڑھا رہے ہیں ہم ویسٹرن یونیورسٹی میں کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر، اور اس میں میرے اسٹوڈنٹ سارے جو ہیں وہ کالج کے 3rd ایئر 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے الحمدللہ جن کو میں پڑھا رہا ہوں. تو وہاں پہ ایک بڑا غور طلب نقطہ ہے جو سارے ادیان میں ہم نے کامن دیکھا ہے یا سارے مذاہب میں دیکھا ہے. دین تو ایک ہی ہے نا اللہ کا، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ ان کو ہم مذاہب چلیں کہہ لیتے ہیں یا ادیان باطلہ میں بھی اور مسلمانوں میں بھی یہ خیر سے وہی کام کہ جو اکثر یہ آرٹیفیشل کام کرتے ہیں نا، یہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ مردے کے لیے نہیں ہوتے، ان کی اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اب میں آپ کو اپنے گھر کی ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. اللہ جنت نصیب کرے، میری نانی امی جب فوت ہوئی نا تو انہوں نے وصیت کی. اب کوئی ان کے گھر کا بچہ یہ بات مانے یا نہ مانے، ان کی اپنی اولاد بھی شاید یہ میری بات سن کے سٹ پٹا اٹھے گی شاید، انہوں نے بار بار کہا، میں اس کا گواہ ہوں، میں نے الحمدللہ دین سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے بچے بھی اس بات کے گواہ ہیں. تو وہ بار بار پیٹتی تھی بیچاری کہ وہ کہتی تھی کہ میرا 40واں نہ کرنا. انہوں نے اپنے شوہر میرے نانا مرحوم کی وفات پہ جو اسراف دیکھا، ہزاروں روپیہ اس وقت زمانے میں، آج کا سمجھے لاکھوں لگا لیں، پیسہ ضائع ہوا. اتنے ہی پیسوں سے ہم کم از کم بھی تو 3 4 5 یتیموں کی شادیاں یتیم لڑکیوں کی کروا سکتے تھے، بیواؤں کی مدد کر سکتے تھے، مسکینوں کی کر سکتے تھے، کسی مسجد میں پنکھے لگوا سکتے تھے، سبیل لگوا سکتے تھے، غریب بچوں کو کھانا کھلا سکتے تھے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے کپڑے بنوا سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. سارا اسراف میں ضائع ہوا. بلکہ خاندان بھر کے لوگ آئے، بڑے 40ویں اٹینڈ کیے. یقین مانے یہ رسمیں ہیں، جوڑے دیے جاتے ہیں، سوٹ دیے جاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، اللہ معافی دے شادی کی سما بنا ہوتا ہے. تو وصیتیں اور نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی ماشاءاللہ سے ان کی اولاد نے یہ کام کیا، ان کی وصیت کے خلاف کیا یہ کام. اور مجھے آج تک اس کا قلق ہے، مجھے آج تک اس کا دکھ ہے. باپ کے مرنے پہ بھی 40واں ہوا، ماں کے مرنے پہ بھی 40واں ہوا، اور سب کے پاس یہی دلیل تھی. رشتہ دار، ہمارے لوگ یہ کیا کہیں گے. یہ کلچر جو ہے نا، ہم نے اس کلچر کو بنا لیا ہے ریلیجن. اب یہ تو میں آپ کو اس گھرانے کی مثال دے رہا ہوں جہاں لوگ دیندار ہیں، ان کو سیٹسفیکشن کا بھی مسئلہ نہیں، مگر ان کو مسئلہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے 40واں نہ کیا، میں اب ان کی مجبوری بتاتا ہوں، تو خاندان بھر کے جو زمانہ جاہلیت والے حالات ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ لو جی ان کو تو لگتا ہے اپنی ماں کے مرنے کا دکھ ہی نہیں ہوا، ہمیں تو لگتا ہے یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے جو ہے نا کوئی 40واں وغیرہ نہیں کیا. تو بہت سارے لوگ نا بیچارے پھنس گئے اس چکر میں، پھنسے ہوئے ہیں. وہ کچھ پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا خاندان میں ان کی مٹی پلیت ہو جائے گی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کو ذلیل کیا جائے گا. اچھا، ایک گروہ جو ہے نا مسلمانوں کا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ نا ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، ان کو دین کی الف بے بھی نہیں پتہ. ایسے بھی لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں نہ تو ان چیزوں کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف اس چیز کا قائل ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نا تو یار ان کو پڑھنے سے اس وقت روکو نا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو دین سے دور ہے. کیوں؟ میں اب آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ہمارے شہر کا واقعہ یہ، اب یہ بات بڑی لمبی ہوگی مگر یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اور یہ مسلمانوں میں کروڑوں لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ صرف انڈیا پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے باہر بھی ترکی کے مسلمان، مصر کے مسلمان، ایران کے مسلمان، عراق کے مسلمان، میں ان سب ملکوں کے مسلمانوں سے ملا ہوں. یہ سب یہ رسمیں کرتے ہیں جناب. ان رسموں میں امت کھو گئی ہے. امت کا تو کام تھا دنیا میں دین کو لے کر آنا، مگر یہ رسم و رواجوں میں پھنسے میں. جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو اسی لیے وہ لاکھوں کا خرچہ بھی ساتھ آتا ہے، اسی لیے آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود خراب کیا ہوا ہے. اچھا، اب میں ایک ایکسپیرینس آپ کو بتانے لگا ہوں جو ایک آئی اوپننگ ایکسپیرینس ہے، جس میں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے بدعت اور ان چیزوں کی بنیاد پہ لوگوں کی اصلاح کب اور کیسے کرنی ہے. یہ غور طلب بات ہے. واقعہ سر یہ ہے، سارے بہن بھائی سنیں، کہ ہمارے ہاں ایک دوست ہے، وہ تھوڑا کسی اور بالکل ہی کسی ڈیوینٹ مطلب سیکٹ کوئی تھا، ان کا جو بھی تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس سے تھے وہ. ان کا مسجد میں بالکل آنا جانا نہیں تھا، نہ نماز پڑھتے تھے ہمارے پیچھے. تو ان کی والدہ فوت ہو گئی.
تو انہوں نے کوئی رسم و رواج نہیں کیا. ان کے ان کے انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کے علماء کے ان کے پاس فتوے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے, یہ بدعت حسنہ ہے. اب بدعت حسنہ کا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہے شافیوں میں بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فون کیا کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ آئیں, ہمیں گائیڈ کریں, ہم نے قرآن پڑھنا ہے, صرف ہمارے ساتھ تھوڑا سپروائز کر دیں آپ, اور میری ماں کے لیے خاص ایک دعا آپ منگوا دیں. تعزیت تو میں نے کرنے جانا ہی تھا, ان کی والدہ فوت ہو گئی. میں جناب وہاں گیا تو میں نے میرے بہت سارے ساتھی جو تھے وہ نہیں گئے, نمازی مسجد کے نہیں گئے. ٹھیک ہے, یہ دل کو تھام کے سننے والی بات ہے. اس سے ہی ایک دن یا 2 دن پہلے, نہیں بلکہ اسی دن یا اس سے اگلے دن, ودن 24 آورز, ایک بڑی مشہور ہندی فلم تھی, میں اس کا اب نام نہیں لوں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈورٹائز, وہ امریکہ کے ایک سینما میں لگی ہوئی تھی. اس میں میرا خیال ہے شاہ رخ خان صاحب تھے. اچھا, مسلمان جو تھے ماشاءاللہ, کیا فرقہ ہو تو کیا مسلک ہو تو کیا مذہب ہو, کوئی فرق نہیں, سب ہندو مسلم ماشاءاللہ سب بھائی بہن بنے ہوئے وہاں پہ, اور سب وہاں بیٹھ کے وہ فلم دیکھنے گئے. شہر کھچا کھچ ہال بھرا ہوا, اندازہ کریں امریکن سینما اور تھیٹر میں جگہ ہی نہیں, سب گئے وہاں پہ. ہم جو افسوس کرنے چلے گئے فلم دیکھنے والے جو تھے انہوں نے آ کے مجھے پکڑا, ان میں سے ایک نے کہ نعمان بھائی بہت دکھ ہوا ہمیں کہ آپ اس گمراہ آدمی کے گھر چلے گئے اور آپ نے وہاں دعا کروا دی اور یہ کیا اور وہ کیا. تو میں نے پوچھا مجھے بتاؤ کل فلم دیکھنے گئے تھے سینما میں؟ تو اس کا اب جواب نہ آئے. میں نے کہا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایک ایسا آدمی جو دین سے دور ہے, اگر ہم سارے اس کے پاس جائیں گے, اس کے لیے دعا کریں گے, اس کو اپنے قریب کریں گے, تو ہو سکتا ہے وہ باطل عقائد سے تھوڑا سا ادھر مائل ہو کے ہمارے ساتھ آ جائے, نماز شروع کر دے. بعد میں اس کو تم سکھا دینا کہ یار یہ رسم کی ضرورت نہیں ہے, چلو آپ کی والدہ کے لیے آپ دعا کریں, ہم بھی مل کے دعا کریں گے. اللہ کے نبی نے جا کے تعزیت کی ہے, ابھی سلمہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا. تو میں نے کہا ایک طریقہ ہوتا ہے, تم فلمیں دیکھنے ظالموں چلے گئے, اس میں تم لوگوں نے زنا کاری بھی دیکھی, چلو زنا کی پروموشن تو دیکھی ہوگی فلموں میں بہن بھائی کی محبت تو نہیں دکھائی جاتی, یا میاں بیوی کی محبت تو کم ہی ہوتی ہے, وہ دوسرا ہی کام ہوتا ہے شادی سے پہلے کے سارے کام. تو میں نے کہا وہ سارا تم کر رہا ہے, اور تم نے اس جگہ جہاں پہ ایکچولی اصلاح کا کام ہو سکتا تھا وہاں تم فتویٰ لگا رہے ہو. کچھ اللہ کا خوف کرو. تو جی ہاں, یہ جو میری آخری بات ہے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر میں نے ایک مثال دی, ایسی کئی مثالیں ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کنارے پہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت ہے, دوسرے صفحے پر اس کے, اور اس میں اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس خیر ہوتی کوئی مسئلہ تکلیف نہیں, یہ سب اطمینان میں ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ. لیکن جب ان پہ کوئی فتنہ یا آزمائش آتی ہے جیسا کہ میں موت کی مثال دے رہا ہوں, تو یہ سب کچھ ان کا پھر تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, دنیا آخرت ان کی سب بگڑ جاتی. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کنارے کے اوپر, ازراہ کرم میری درخواست ہے ان لوگوں کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو دین کی بیسکس ہی نہیں پتا. ان کو بلکہ ایسے موقعوں پر ان کو اگر آپ نے سمجھانا ہو تو وہ آپ صرف ان باتوں سے سمجھائیں کہ دیکھیں, میرا ان تک یہ پیغام بھی پہنچائیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, رسم کر رہے ہیں, خدا کے لیے اللہ کا واسطہ آپ کو کم از کم آپ یہ لاکھوں روپیہ اس پہ پیسہ تو ضائع کرنا بند کریں افسوس کے لیے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہی ہے. اگر ان کو بھی افسوس ہوگا تو وہ لمبے لمبے کھانے پکوان تو نہیں کھانے آ رہے بریانیاں کھانے تو نہیں آ رہے زردے چاول کھیریں تو نہیں کھانے آ رہے. یہ تو خوشی کے موقع پہ پکوان ہوتے ہیں. آپ ایسا کریں, انہیں کہیں کہ ہم سب جو ہیں مل کر فوتگی پر یتیم خانے پیسہ دیں گے, جتنا پیسہ ہم نے جو کھانے پہ لگانا تھا وہ یتیم خانے جا رہا ہے, وہ فلاں چیریٹی میں جا رہا ہے, فلاں ٹرسٹ کو جا رہا ہے, جو بھی آپ کے لیے ریلائبل ہو, یا آپ خود جانتے ہو خاندان میں 5-6 غریب بیٹیاں کسی کی بیٹھی ہیں بغیر شادی کے, ان کی شادی کے لیے ہم اخراجات اٹھائیں گے تاکہ وہ بھی پھر آپ کے ساتھ اس رسم میں شامل ہو جائیں گے. آپ اس رسم کا علاج کریں, لوگوں کو الٹرنیٹیو دیں. جو میں ایک مثال دیتا ہوں, کوئی بندہ میوزک سنتا ہے, آپ اس کو کہیں میوزک نہیں سنو, فلاں میوزیشین کو نہیں سنو, وہ کفریہ گانے گا رہا ہے, اس کو اس کا الٹرنیٹیو دینا, اس کا کوئی ریپلیسمنٹ بھی تو دینا. ہم جب تک الٹرنیٹیو نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ اترے گا کیسے؟ اس سے ایڈکشن لگی ہوئی ہے جب ایڈکشن والے لوگوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے جاب کرنے کا,
میں نے ایک جاب میں کام کیا ہوا ہے، ایڈکشن والے لوگوں کا سب سے بڑا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی آلٹرنیٹیو دیں. تو مسلمانوں میں بھی یہ جو ایڈکشن کے لیول تک پہنچ گئی نا چیزیں، لت لگ گئی جن چیزوں کی، جن رسموں سے چھٹکارا نہیں، کوشش کریں ان رسموں کو کلمہ پڑھائیں. جو سن رہے ہیں، جو وہ رسمیں کرتے بھی ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ ان رسموں کو مسلمان کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے جیسے فلسفے کا علم تھا نا، تو اس کو مسلمانوں نے کلمہ پڑھا دیا اور اس کو اسلام کے پیرائے میں ڈھال دیا. یہ کرنے کی کوشش کریں. آپ نے ٹھیک ہے، افسوس پہ لوگ آ رہے ہیں، دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں، انہیں کہ ہم نے یار بالکل سادہ سا رکھا ہے، آپ آئے ہیں اتنی دور سے افسوس کرنے، مگر ہم نے فکس نہیں کرنے کہ لازمی 10 قرآن پڑھو اور 5 قرآن پڑھو. چلو آپ اپنی مرضی سے جس نے جو پڑھنا ہے یہ سپارے پڑھیں، اپنے شوق سے جو پڑھنا پڑھیں، 5 منٹ 10 منٹ کے لیے پڑھ لیں، ہم سارے دعا کر لیں گے. رسموں کو تھوڑا سا شفٹ تو کریں نا، کہیں سے ہلائیں تو صحیح اس کی جڑ. اگر آپ نے ایک دم سے اس کو اگریسولی کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر نا وہی حال ہوتا ہے کہ زبردستی آپ دل نہیں بدل سکتے. اس دل بدلنے کے لیے آپ کو پہلے لوگوں میں یہ سوچ آنی چاہیے، لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا مرنے والوں کو ان لمبے کھانے پکوان، شادی کے کارڈز کی طرح کارڈز بنوانے، ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ ملنا ہے ان کو؟ اگر نہیں ملنا تو پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں تک قرآن ہو گئے، جس آدمی نے اس نیت سے ہی نہیں قرآن پڑھا تھا کہ اس کو ثواب پہنچے، آپ اس کو گھر فون کر کے کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا تم نے قرآن پڑھے تھے 10 قرآن دو مجھے؟ یہ کام تو جنہوں نے فتوے دیے تھے نا کہ یہ کام جائز ہے، انہوں نے بھی نہیں کیے. یہ تو کام وہ خالص برے کام ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ سودے بازی ہے، جس کا کسی بھی فرقے اور فقہ سے تعلق نہیں ہے. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. یہ جو قرآنوں کا کاروبار ہوتا ہے نا، لاؤ بھی 10 قرآن دو، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے مدرسوں سے یہ کام ہوتا ہے. اہل حدیث مدرسے کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. وہاں میرے کچھ افغانی دوست ہیں، جس زمانے میں یہ 40ویں اور یہ سب ہم نے کیے، آج سے 20 سال 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. بہت میں اس کو بہت چھوٹا تھا، میں حیران ہوتا تھا، بڑے بڑے طالب علم عالم بن رہے ہیں جو لوگ، وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے 15 قرآن آج تک پڑھے، میری طرف سے سارے قرآن بخشو، وہاں پہ میری طرف سے بھی دے دو، میری طرف سے بھی دے دو. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو قرآن کے نام پہ سودا ہو رہا ہے، بیپار ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، مگر انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں جو میں نے پرسنل ایکسپیرینسز اور پریکٹیکل ایویڈینشیل باتیں کی ہیں، انشاءاللہ دلائل اور حقائق کی روشنی میں ان سے سب کو فائدہ ہوگا. یاد رکھیں مسئلے کی حد تک اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل صحابہ، ان 3 سورسز کے اندر نہ تو دویم، سہم، ہفتم، دہم، ششم، جو مرضی آپ کہہ لیں، 40 40واں اور سالانہ برسیاں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی قسم کی ان کے یہ رسمیں نہیں ہیں، خاص طور پہ ان پہ قرآن پڑھنے اور یہ چیزیں کرنی، ان کی کسی قسم کی ایویڈنس نہیں ہے. جہاں تک ہے وہ صرف قیاس ہے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے فقہ کی لینگویج میں. قیاس کیا بعد والوں نے، تیسری چوتھی نسل کے لوگوں نے، کہ چلو تھوڑا اگر اس طرح کی گیدرنگ میں افسوس تو کرنے آنا ہی ہے لوگوں نے، تو اگر وہاں اللہ کی کتاب پڑھ لیجیے، ذکر اللہ اور ذکر رسول ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ تو دین میں ہمیشہ ہی جائز ہے. یہ تھا، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر وہ دیکھیں وہی ہے، انگلی پکڑائی تو کہاں سے کہاں بات نکل گئی. تو اس لیے اس سے اب ہٹنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑا کام کرنا پڑے گا، اور اس کو بڑے طریقے سے ہلانا پڑے گا، اور ان لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے. اگر دین نہیں آیا، میں ایک فوتگی پہ چلا گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ سارے مسجد کبھی نہیں آتے. میں وہاں اس لیے گیا، میں نے کہا جی دیکھیں آپ سب نے ماشاءاللہ آج قرآن کھولا، اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑیے اور سوچیں کہ کیا یہ مرنے پہ ہی کھولنے کی کتاب ہے یا نیا گھر بننے پہ کھولنے کی کتاب ہے؟ بعد میں بھی تو دیکھنا ہے نا اس کو، اس سے زندگی نہیں بنانی کسی نے. تو الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے. کل ہی مجھے ایک وہاں پہ میری چرچ میں اسپیچ تھی، تو وہاں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میں نے الحمدللہ اب ترجمے سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور میری اس سے واقعی دین پہ وہی بات ہوئی تھی جو افسوس کے موقع پہ ہوئی تھی. میں اگر اس کو وہاں کہتا بدعت ہے بدعت ہے رکھو پرے قرآن، تو وہ تو مجھے کہتا نا تم شیطان ہو، تم دین کے دشمن ہو. دین سے وہ پہلے ہی دور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو اس کو تو ہم نے دین پہ لانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بھی تو تھوڑا سا قریب کرنا پڑے گا نا ان کے. وہ کوئی وہ گنگا کے کنارے اشنان کرنے تو نہیں گئے کہ ہم اس کو کفر کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں. کلمہ گو مسلمان ہیں، قرآن ہی پڑھے ہیں، تو کوئی بات نہیں. یہ ایسی بدعت نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس پہ کفر کے فتوے لگائیں. ان کو آہستہ آہستہ لے کر آئیں، اور ہمارے شیخ محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ایسے ہی کرتے تھے وہ.
اور وہ بڑے سخت عقیدے کے بندے تھے، کوئی اس قسم کی بدعات کے بڑے زبردست مخالف تھے، مگر ایسے لوگوں کی محفلوں میں وہ خود جاتے تھے، میں ان کے ساتھ جانے کا ہمیں اتفاق ہوا ہے، بس وہاں سب کے سب لوگ جو تھے وہ سیکولر تھے، وہ سیکولر لوگوں کی گیدرنگ میں وہ گئے اور وہاں جا کے ان کو سلام دعا کی، نصیحت کی، ان رسموں میں شامل نہیں ہوئے اور جلدی نکل آئے وہاں سے۔ تو یہ امید ہے انشاءاللہ ان سب مثالوں سے سب کو فائدہ ہوگا۔ جو یہ باتیں ہیں بہت لمبی ہیں، پتہ نہیں اس کو کیسے سمیٹا جائے گا، مگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو سننے گا اس کو فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ واللہ اعلم۔